بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی ہم سورہ المومنون کرتے ہیں، آج اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں، پھر ان آیات کو تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مکہ میں فجر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے جب حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، پھر وہاں تک آیتیں پڑھیں اور پھر رکوع میں چلے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی تو ایسے تھا جیسے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی نا، تو ایسی آواز سی آتی تھی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تو یہ دیکھ رہے تھے اور پھر دعا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ تو ہمیں عطا فرما، محروم نہ کر۔ تو وہ ایک لمبی حدیث ہے، تو ان شارٹ یہی ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پہ یہ 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان پر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت انس سے مروی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ نے درخت لگائے جنت میں اپنے ہاتھ سے اور کہا کلام کرو، اور انہوں نے جو کلام کیا اور جو پہلے لفظ بولے وہ قد افلح ہے، اور یہ صورت بھی قد افلح سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ کو کسی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے کہا قرآن کی طرح تھا، بالکل جیسا تھا۔ اور پھر حضرت بی بی عائشہ نے یہ پہلی 10 آیتیں تلاوت فرمائی، یعنی کہ وہ بالکل ان پہ عمل کرتے تھے۔ اور بیسیکلی یہ سورت جو ہے مکی دور کی ہے، اور اس میں بہت یہ اہم ہے کہ سب سے پہلی آیت فوکس جو ہے اس میں وہ کریکٹرسٹکس آف لوگوں کے ایمان پہ ہے، اور یہ کہ کیسے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹیو رکھتے ہیں اور کیسے وہ پروٹیکٹ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 7 کریکٹرسٹک بلیورز کی اس میں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قد افلح المومنون، یعنی جو ایمان لائے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جو صلاۃ میں خشوع رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کو پاک دامنی کے ساتھ پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کی ساری ریکوائرمنٹ کے ساتھ، خشوع کے مطلب ہوتا ہے تقویٰ رکھ کے اللہ تعالیٰ پہ فوکس کر کے۔ اور نمبر 3 کہ کوئی لاغ باتوں میں حصہ نہیں دیتے، یعنی یوز دا اسٹاک، جو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4 جو کہ چیریٹی کنٹینیوسلی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 5 اپنی حفاظت کرتے ہیں، چیسٹی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نمبر 6 یہ کہ عہد کی اور فیتھفل رہتے ہیں اور ٹرسٹ نہیں توڑتے اور عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ اور نمبر 7واں یہ پھر آیا ہے کہ اپنی پریئر کو سیف گارڈ کرتے ہیں، اور جو یہ 7واں دوبارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی پابندی کا بھی خیال کرتے ہیں، یعنی کہ وقت گزرا جا رہا ہے اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور ان چیزوں پہ عمل کرے گا وہ فلاح پا جائے گا، یعنی سکسیس پا جائے گا، یعنی اور کیا کرے گا وہ جنت الفردوس لے لے گا۔ اور 2 دفعہ صلاح کا آیا، تو بیسیکلی یہ ہے کہ کوانٹٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے کوانٹٹی سے، تو بہتر رکھیں کہ نماز کو زیادہ فوکس ہو کے پڑھیں۔ اگلی صورت جو ہے اس آیت کو، اس صورت میں اگر دیکھا جائے نمبر 23 سے 50 تک جو ہے وہ زیادہ تر پروفٹس کا ذکر ہے، جن میں حضرت نوح ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ ان کا بھی میسج یہی تھا اور ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا اور ان کو بھی بلیو نہیں کیا۔ اور آیت نمبر جب 53 پہ ہم چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے گروپس بنا لیے، فرقے بنا لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں ان کا ڈیسائیڈ کر دے گا۔ اور جب ہم آیت نمبر 55 سے 56 پہ چلتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو دولت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے یا بیٹے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا وہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایگزام ہوتے ہیں، اس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا کچھ مال متاع اور یا اولاد دے دیا تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ اور بلیور کون سے ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو شرک نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور پھر بھی ڈرتے ہیں۔ اور پھر ڈرتے کس بات سے ہیں؟ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ ہمارا قبول ہوا کہ نہیں۔ اور جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چیریٹی بھی دیتے ہیں اور ایمان پہ بھی ہیں، تو بی بی عائشہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ڈرتے ہیں، مطلب چیریٹی بھی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مومن بھی ہیں، تو اور کیا یہ ڈرنک کرتے ہیں اور برے کاموں میں انوالو ہیں اس لیے یہ ڈرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ روزے دار ہیں، اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ نہیں۔ تو بیسیکلی حضرت عمر جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے نا، آپ سوچیں وہ بھی اتنے پریشان رہتے تھے۔ حضرت حذیفہ جن کو پاس وہ منافقوں کی لسٹ ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے کہ وہ کسی کا جنازہ اگر نہیں پڑھنے گئے تو کہیں وہ منافقوں کی لسٹ میں نہ ہو، اور اپنے بارے میں بھی پریشان رہتے تھے کہ کہیں میں اس لسٹ میں نہ ہوں، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ تو بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں نیکی کر کے بھی کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کو ڈے آف ججمنٹ کا یقین ہے۔ آیت نمبر 66 میں چلیں تو جو ریالٹی آف ڈیتھ کا بتایا گیا ہے کہ کیا ہوگا جب بندے مر جائیں گے، تو جو لوگ یہاں تکبر کے ساتھ چلتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو ابھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا بے توجہ نہیں دیتے۔ اور
انسٹیڈ آف فالوئنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی بجائے وہ ان کے اگینسٹ چل رہے ہیں. آیت نمبر 70 پہ چلیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو, تم ہی میں سے اٹھے ہیں, مطلب اسی ٹرائب میں تھے, انہی میں سے ایک تھے, اور ان کی کریڈیبلٹی, ان کی صداقت, صادق الامین تھے پہلے بھی وہ, تو تم ان کو اچھی طرح جانتے ہو. کوئی ایسا نہیں کہ ان نون پرسن ہے جو آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں. آیت نمبر 71 پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں, حق جو ہے نا وہ ہمیشہ رہ جاتا ہے. بھلے لوگوں کی مرضی کے مطابق حق نہیں چینج کیا جا سکتا, کہ کچھ وہ کفار مکہ کہتے تھے یہ آیتیں نکال دو تو ہم قرآن کو مانیں گے, کچھ کہتے تھے یہ کر دو, تو جو حق ہے نا وہ ہمیشہ ہی رہ جاتا ہے, وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں رہتا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بلیسنگز, یہ ہیئرنگ, آنکھیں, کان, ناک سب آپ کو دی ہیں, تو آپ جتنی اللہ کی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کیا 84 اور 90 پہ چلیں گے تو کہ جو لوگ آئیڈل کو ورشپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا, سیریز آف کوسچن اللہ تعالیٰ نے پوچھے کہ یہ ارتھ کس نے بنائی ہے. اگر ان سے بھی پوچھو تو وہ جلدی سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور ان سے اگر پوچھو کہ یہ 7 آسمان اور یہ عرش کس کا ہے تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے. اور پوچھو کہ کس کے کنٹرول میں یہ سارا کچھ ہے اور کس نے تمہیں پروٹیکٹ کیا کرے گا, بنا دے گا, تو وہ کہیں گے سب اللہ تعالیٰ نے. تو بیسیکلی پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 91 پہ اس چیز کو بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, نہ کوئی اور خدا ہے. اگر ملٹیپل گاڈز ہوتے تو زمین آسمان کا معاملہ بھی اس طرح نہ قانون چل سکتا, ہر کوئی اپنی دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتا. تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور واحد ہی ہے. پھر 99 پہ چلیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈے آف ججمنٹ اور ڈیتھ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. اور جب یہ لوگ مریں گے جو کفار ہیں, جو شرک کرتے ہیں, تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دے, ہم پھر نیک عمل کریں گے. اور جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, کوئی کسی کو پہچانے کا بھی نہیں, نہ باپ بیٹا, ہر کوئی کسی کو اپنی پڑی ہوگی. اور حضرت جو تھیں بی بی عائشہ جو تھیں وہ ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ڈیتھ سے تو, مرنے سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ جس کو اللہ سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی خواہش کرتا ہے. تو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے گروپس بتائے ہیں. ایک وہ جو کانسٹنٹلی اللہ کے لیے, اللہ کے سے پرے کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور فرگیفنس مانگتے ہیں. دوسرے یہ ہوتے ہیں جو پہلے گروپ کو, جو دعا مانگ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ان کو ریڈیکول کرتے ہیں, ان کے اوپر ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو پہلا گروپ ہے اس کا ریوارڈ کیا ہے, اور جو دوسرا گروپ ہے جو موک کرتا ہے ان پر ان کا کیا انجام ہوگا, یعنی وہ کس طرح جہنم میں جلیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے. اور جب یہ صورت ختم ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب لوگوں سے کہا کہ جائے گا کہ وہ کتنے سال رہے, کتنے دن رہے, تو وہ کہیں گے ہم 1 دن رہے یا آدھا دن رہے, یعنی ان کو ہوگا کہ ہمیں زیادہ ٹائم نہیں ملا, حالانکہ وہ 60 70 80 سال کی زندگی گزار چکے ہوں گے دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس بلیور ہے نا, اینڈ آف دا اس میں یہ ہے صورت میں کہ ڈس بلیور کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوں گے. اور دیکھیں جب یہ صورت سٹارٹ ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے, قد افلح المؤمنون, یعنی بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے, اور پھر ان کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں. تو اور ڈس بلیور جو بلیو نہیں کرتے وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوں گے. تو ایمان والے جو سکسیسفل ہوں گے وہ ہمیشہ ہی ایمان والے ہوں گے. اس کے بعد جو آخری آیت ہے نا, اس میں دعا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, یعنی اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے. اس کے علاوہ ہم جب سورہ مومنون کو ویسے دیکھتے ہیں تو اس میں آیا نمبر 93 94 پہ بھی بہت دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پہ عذاب کا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے, اور پھر اللہ اس میں یہ دعا ہے 93 94 میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں سے محفوظ رکھے. یعنی کہ جیسے ہم کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ وہاں فتنہ پھیل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. اور ایک اور دعا آیا نمبر 97 98 میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے بچائے. اور یہ دعا بھی بہت زیادہ اہم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے, جس میں ہم بیسیکلی اس میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں, اور یہ ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے. اور یہ صورت ختم ہی دعا کے ساتھ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں. تو یہ جی ٹوٹل اس صورت کی انٹروڈکشن ہے. انشاءاللہ اس کی آیات کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.